الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا، رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ ایک موقع ہے اور ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ نکلنے والا ہے۔ اسی طرح بعض خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، والدین حیات ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ موقع ہاتھ سے نکلنے والا ہوتا ہے، بلکہ یہ زندگی ایک موقع ہے اور آہستہ آہستہ یہ موقع ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے، موقع ہاتھ سے نکل جائے اس کے بعد اور دوبارہ موقع ہوتا بھی نہیں ہے۔ رمضان مبارک کا تو دوبارہ موقع ممکن ہے، ہو سکتا ہے آ جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، لیکن جن کے والدین بڑھاپے میں ہیں اور آہستہ آہستہ وہ عمر کے آخری حصے تک پہنچ کر کے دنیا سے چلے جائیں، پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طرح اپنی زندگی اگر ختم ہو گئی تو دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا ہوگا، یاد رکھیے۔ موقع دیا ہے اللہ نے ایک مرتبہ، کر لو، جو اس موقع سے فائدہ اٹھا لے تو پھر غنیمت ہے، فائدہ نہیں اٹھایا پھر واپس لوٹنا نہیں ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ان باتوں کی اہمیت بڑی واضح ہے۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے وہ ممبر پر تشریف لے آ کر جب قریب ہوئے تو لوگوں سے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، اور پھر پہلی سیڑھی پہ جب آپ علیہ السلام نے قدم
قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، پھر دوسری پہ آمین فرمایا، تیسری پہ آمین فرمایا خلاف معمول۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہے۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے ایک تو سمجھانے کی خاطر اور بات کی اہمیت دلوں میں ڈالنے کے خاطر، اور ساتھ یہ کہ باقاعدہ اس وقت جبریل امین تشریف لے آئے تھے اور پھر تعلیم دینے کے لیے یہ سب کچھ ہوا۔ صحابہ کرام نے سنا اور اس واقعہ کو انہوں نے نقل کیا، اور کتابوں میں محفوظ ہے، اور ہم تک حفاظت کے ساتھ یہ پورا واقعہ پہنچا ہے۔ یوں تو جب اللہ رب العزت کا حکم ہے، جب کلام پاک کا فیصلہ ہے کہ بھی رمضان مبارک کے روزے ہیں اور اس کا قیام ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اس سے تم تقوی حاصل کرو، کلام پاک کا واضح حکم ہے، بس قصہ ہی ختم۔ رب کائنات کا حکم ہے، کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، رب العزت کا حکم ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، بار بار سمجھانے سے اور بار بار جھنجھوڑنے سے کچھ سمجھ آتا ہے، کچھ بیداری آتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کلام پاک کا حکم تو ہے، ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے بھی بڑا اچھا انداز اختیار فرمایا اور بار بار سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ تو کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، صحابہ کرام نے پھر بعد میں پوچھا کہ حضور یہ کیا خلاف معمول آپ سے ہم آمین سن رہے تھے، آمین تو کسی دعا پہ کہی جاتی ہے۔ فرمایا بالکل ایسا ہی تھا، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آیا تھا، جبریل آمین پیغام لے آئے تھے، اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس پر رمضان مبارک کا مہینہ گزرے اور وہ اپنے رب سے بخشش نہ کروائے، اپنے رب کو منوائے نہیں، جبکہ اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے اور معافی عام ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی بدبخت ایسا اگر ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہی رہے، اور حکم ہوا کہ آمین کہو، اس پر میں نے آمین کہہ دیا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور ان کی خاطر جوئی اور خدمت اور اچھا برتاؤ کر کے اپنے رب کے ذریعے اس کی بخشش نہ کروائے، بلکہ وہ ناراض ہو کے چلے جائے، تو یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو مجھے حکم ہوا کہ آمین کہو، تو اس پر میں نے آمین کہہ دیا۔ اور پھر یہ حکم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو آپ کا اس میں گرامی سنے اور پھر بھی اس پہ درود شریف نہ بھیجے، آپ پہ درود نہ بھیجے۔ مجھے حکم ہوا کہ آمین کہو، تو اس پر میں نے آمین کہہ دیا۔ ان تینوں باتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان مبارک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عمل پر 70 گنا دینے کو فرما رہے ہیں، اعلان ہے، اور معمولی سے عمل پر بہت کچھ عطا فرماتے۔ خود روزہ رکھا اور کسی کو افطاری کروائی، بھلے آدھی کھجور کے ذریعے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے، کتنا آسان عمل۔ اللہ اس پہ بھی معاف فرماتے۔ اور اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی، خیال نہیں رکھا، اس کی قدر نہیں کی، رمضان مبارک ایسا ہی گزرا، یا افطاری تو کراتے رہے، لیکن یاد رکھیں اعمال میں درجات ہیں۔ ایک شخص افطاری کرا رہا ہے،
اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ اور دے دے، خود روزہ نہیں رکھتا، خود روزہ نہیں رکھتا، رکھ سکتا ہے نہیں رکھتا، بتائیں اس کی افطاری کرانے کا کیا فائدہ؟ جب فرض حکم کو پامال کرتا ہے تو وہ تو مستحب حکم ہے، مستحب حکم کی اتنی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے فرض حکم کے مقابلہ میں۔ نمازی قضا کرتا ہے اور عام حالات میں جھوٹ حرام ہے، وہ روزہ رکھتی ہوئی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھتی ہوئی بھی غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھتی ہوئی بھی چغلی کر رہا ہے، لڑوا رہا ہے۔ اب اگر وہ اس فضیلت کو پکڑے کہ میں نے کسی کی افطاری کروائی، میں نے کسی غریب کی مدد کی، تو بہت مشکل ہے کہ اس کے ذریعے اس کی بخشش ہو جائے۔ اعمال میں درجات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے اتنا علم بھی دیا ہے۔ اسی طرح والدین جو انہوں نے اتنے احسانات کیے ہیں اور کتنے مجاہدوں سے آپ کو پالا اور آپ کی پرورش کی، کتنی مشقتیں برداشت کی، جن کے بچے ہیں ان کو پتہ ہے، جن کے بچے ہیں کیسے پلتے ہیں بچے، کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کتنا دل کا خون خشک کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود اب جب وہ قابل ترس ہیں، بڑھاپے کو پہنچے ہیں، خود قوا ایسے کام نہیں کرتے، تو اب ان کا تھوڑا سا بھی نہیں برداشت کرنا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے بڑے محسن کون ہو سکتے؟ بے شک والدین ہمارے وجود کا ذریعہ بنے ہیں اور ان کی احسانات ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہر امتی پر والدین سے بھی زیادہ ہے، والدین سے بھی زیادہ۔ اور آپ علیہ السلام کا اسم گرامی سن کر کیا مطلب؟ یعنی یاد آیا، غفلت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر درود نہ بھیجنا انتہائی بخل کی بات، انتہائی بخل کی بات۔ اس لیے ان تینوں غفلتوں پر، تینوں سستیوں پر اللہ کا یہ فیصلہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے، چونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا، جبریل امین نے فرما دیا تھا اور آپ علیہ السلام نے اس پہ امین فرما دیا، اس لیے ان دعاؤں میں، ان بددعاؤں کے قبول ہونے میں اور ان بددعاؤں کے لگنے میں ذرا بر بھی شک نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا حلیم ہے، کبھی جلدی پکڑ نہیں فرماتے یا کچھ موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، یہ تینوں غفلتیں اور تینوں سستیاں ایسی ہے کہ بڑی بدبختی کی علامت ہے، بڑی بدبختی کی علامت۔ تو بھئی رمضان مبارک کا موقع اللہ نے دیا ہے اور بہت کم دن رہ گئے، پھر اللہ کریم ہے، ایسا نہیں کہ اب تک سستی ہوئی اور اگر اب یہ چند دن جو رہ گئے ان میں بیداری آ گئی اور سچی توبہ کر لی، یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما دیتے۔ بھلے اب تک بڑی غفلت ہوئی، لیکن سچی توبہ، سچی توبہ کیا ہے؟ یا اللہ بلوغت کے بعد آج تک مجھ سے کوئی بے روزہ رہ گیا ہو، مجھے لوٹانا ہے، اس کی مجھے قضا کرنی ہے، یہ فرض حکم ہے، اور جو مجھ سے غفلتی ہوئی ہے
بد احتیاطیاں ہوئی ہیں، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں محتاط رہوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، اور اپنی زندگی میں تمام اپنے اعمال کو پرکھتا رہوں گا اور محتاط زندگی گزارتا رہوں گا۔ یہ ہے سچی توبہ۔ یہ پکا ارادہ کیا، اس کے باوجود بھی اگر کچھ سستی غفلت ہو گئی پھر بھی اللہ مہربان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اب تک جو ہوا اس پر پوری طرح ندامت ہو اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ ہو، اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی ہو، تو سب معاف ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ موقع ہے، اس رمضان میں یا گزشتہ رمضانوں میں خوش قسمت ہے ابھی تک آپ زندہ ہیں، خوش قسمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں موقع دیا ہے۔ موت آ گئی پھر پتہ چلے گا، ایسا نہیں ہے دوستو کہ کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ پیدا ہوئے، کھایا پیا، مزے اڑائے اور پھر موت آ گئی اور ختم۔ یا اللہ مہربان ہے بڑا، یوں ہی معاف فرما دے گا۔ اللہ مہربان ہے لیکن آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، بندگی کا بھی تو کچھ تقاضا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا نہ ہو، اللہ نے صاف صاف فرما دیا۔ تو دوستو موقع ہے، اب تک جو ہوا سچے دل سے غفلتوں پر توبہ۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے یکسوئی میں بیٹھ کر اور سوچنا ہوگا کہ اب تک کیا کیا غلطیاں ہوئی مجھ سے۔ ہر انسان کو اپنا سب کچھ معلوم ہے دوستو، تو اس پر ندامت، اللہ کے سامنے رونا اور موت کو سامنے رکھ کر، ممکن ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے ہم سب کی یا ہم میں سے کسی کی موت آ جائے، یہ ممکن ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ مجھے تو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں منہ میں لقمہ ڈالوں اس کو نگل بھی لوں، مجھے تو بھروسہ نہیں۔ صبح ہے ضروری نہیں کہ شام آئے، شام آئے تو ضروری نہیں کہ صبح تک ہم پہنچے۔ اپنی زندگی پر تو اتنا بھی بھروسہ نہیں، جیسے موت آ گئی تو اعمال نامہ سب تک ہو جائے گا دوستو۔ جو کچھ کیا ہے وہ سب محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر حساب ہوگا۔ اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان مبارک میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس کے تقاضے پورے نہ کیے ہوں، غفلت ہوئی ہو، تو اس پہ اللہ سے معافی۔ دوسرا یہ کہ والدین اگر ہیں، حیات ہیں، تو آپ خوش قسمت ہیں۔ آپ کسی بھی طریقے سے ایسی خدمت کر کے، دل جوئی کر کے کہ وہ دل سے دعائیں دے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کیا کریں، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناراض ہی رہتے ہیں، وہ راضی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھو اللہ نے کیسا انداز اختیار فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ ممکن ہے بڑھاپے تک پہنچے، بڑھاپے میں ذہن بھائی وہ صحیح کام نہیں کرتا۔ ایک عام نارمل مضبوط اعصاب والا آدمی جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو سب کچھ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جیسے چھوٹا بچہ معمولی سی بات پہ ناراض، معمولی سی بات پہ خوش، اور کبھی ایسا مطالبہ آپ پورا کرنا بھی چاہے نہیں پورا کر سکتے۔ کیا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کا سب کچھ برداشت، لیکن والدین کا نہیں برداشت کرتے۔ بھائی بڑھاپے میں پہنچ کر یہ توقع مت رکھیں کہ جیسے جوانی میں مضبوط تھا، سب کچھ سمجھ آ رہا تھا،
اور برداشت کر رہا تھا، ہمارے نخروں کو بھی برداشت کر رہا تھا، اب بھی برداشت کرتا رہے. یہ توقع آپ کی غلط ہے. بڑھاپے میں کمزوری آ جاتی ہے، احساسات بڑھ جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے اور تھوڑی سی طبیعت کے خلاف بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. آپ کو سہنا ہوگا. اسی کو تو امتحان کہتے ہیں. یہی تو امتحان ہے. عام نارمل طبیعت کا ہو تو ظاہر مت ہو تو بہت کچھ برداشت کرتے ہیں، والدین تو بہت کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن اس عمر میں پہنچ کر کے نہیں برداشت کریں گے. اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، برداشت بھی کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کی مزاج کا خیال بھی رکھنا. نہیں تو احادیث میں آیا ہے کہ سزائیں، برے اعمال کی سزائیں ملتی ہیں، لیکن سب سے جو تیز سزا، جلدی سزا ملنے والی ہوتی ہے، وہ والدین کی نافرمانی کی ہوتی ہے. والدین کی نافرمانی، ان کی دل آزاری کے جو برے اثرات ہیں وہ زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں. اور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت ساروں کو دیکھا ہے. بعض جگہ نظر نہیں آتا، لیکن بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے. عبرت کے لیے بھی 2003 کی بات ہے، شروع میں اس مسجد میں آیا تھا تو کرنگی سے میرے پاس کچھ لوگ آئے. پہلے فون کیا تھا، پنڈی سے ایک ہمارے جاننے والے ہیں، وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. پنڈی سے، وہاں سے میرے پاس آنا چاہتے ہیں. کیا ہے میرے پاس؟ ہو سکتا ہے کسی نے تعریف کی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا. بہرحال باقاعدہ پنڈی سے آئے. یقین کیجئے یہ اس گیٹ کے پاس اس طرف گاڑی سے اتر کر کے ان کی بیوی بچے بھی بیٹھے تھے اور وہ خود بھی یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے. پہلے فون کیا تھا کہ آنے والے ہیں، کہ ٹھیک ہے آ جائے. وہ بھی ساتھ آئے تھے. اب جب اس نے اپنی کہانی سنائی اور تکالیف اور پریشانیاں سنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمارے پاس کچھ علم نہیں، اللہ ڈالتا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ شخص نہ تو جینات کا شکار ہے، نہ تو اس پر کوئی جادو کا اثر ہے، نہ کوئی بیماری ہے. دیکھیے الحمدللہ کچھ تینوں چیزوں سے واسطہ ہے. بیماریاں بھی جانتا ہوں، نفسیاتی بیماریاں بھی جانتا ہوں اور علاج بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور جینات کا بھی جانتے ہیں اور جادو وغیرہ کا بھی. میں نے اس کو کیا ہوا بڑا سوچا، اس لیے سوچا کہ بیچارے وہاں پنڈی سے آئے تھے تو مجھے بھی احساس تھا. ہر اعتبار سے میں نے پرکھا. عمر میں جوان تھے، میرے اندازے کے مطابق 35-40 سال کا آدمی تھا. بڑا یعنی خوبصورت باڈی والا اور آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا. داڑھی اس کی سفید اب مہندی دے رہا تھا. اس عمر میں داڑھی بھی اس کی سفید ہو گئی تھی. اب لگتی ہوئی اچھا حافظ قرآن ہے، تابع حافظ قرآن. تو جو ساتھ آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو کچھ کہانی اور ہے، یہ تو مجھے لگ رہا ہے کسی اللہ کی ناراضگی میں اور اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. کیا ہے؟ کوئی پیچھے سے اس کا کوئی ریکارڈ بتائے. اور بھائی یہ حافظ قرآن ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے اور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو سب میں نے سن لیا تھا. لیکن ایک بات ہے، آپ نے جو فرمایا علیحدگی میں یہیں مسجد میں بیٹھ کر کے مجھے بتا رہا ہے کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، چند سال ہو گئے ہیں. یہ خوبصورت بچہ تھا، والد صاحب نے اس کو حافظ بنایا بڑی محنت کر کے. اور جیسے جوان ہوا تو جیسے ماحول تھا، معاشرہ تھا، خوبصورت لڑکا تھا، پتہ نہیں غلط سوسائٹی میں آیا کیا ہوا، تو باوجود یہ کہ حافظ، تو اس نے بال بنانا بھی دوسری طریقے سے شروع کر دیا اور اپنا جو لپنگا پن تھا سب شروع کر دیا. والد صاحب رو رو کر کے کہتے بیٹے میں نے تجھے کیا پڑھوایا اور تو کیا بن رہا ہے. وہ نہیں مانتا تھا. کرتے 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 اور جوان ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر
ڈاکو بنا اور ڈاکے ڈالتا تھا. والد صاحب کے پاس شکایت آتی تھی. والد صاحب تنگ آ کر کے پھر اس نے آخر میں یہ بد دعا دینا شروع کر دیا کہ اے اللہ میری اس وقت تک موت نہ آئے یہاں تک کہ یہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو جائے. یہ والد صاحب کی بد دعا تھی. اور ہم تو یہ سمجھ رہے کہ وہ بد دعا صرف نابینا ہونے کی صورت میں ہے. مزید اس کی جو پریشانی ہے اور اس کی زندگی تنگ ہے، اتنی تنگ زندگی کہ وہ اپنی زندگی سے واقعی تنگ تھا. تو یہ ہو سکتا ہے اس کی والد صاحب کی بد دعاؤں کا اثر ہو. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں. یہ سندھ میں ڈاکے میں پکڑا گیا تھا، اس کو کچھ کرنٹ وغیرہ دیے گئے تھے، اس لیے پھر آنکھوں سے معذور ہو گیا. لیکن آنکھیں تو گئی، مزید اس کو جو بے چینی تھی اور کیا کچھ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود دیکھ رہا تھا وہ جو اس کے ساتھ تھا. تو میں نے کہا یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے اس کلام پاک سے اعراض کرے گا، چھوڑ کر اعراض کرے گا، یہ چھوڑنا ہے. زبان سے پڑھنا ہی کافی نہیں ہے اگر عمل اس کے خلاف ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ گزری کی. یہ کلام پاک کا فیصلہ ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، مجھے کیوں اندھا اٹھایا. اللہ فرمائیں گے ہمارا کلام پاک تجھ تک پہنچا اور تو نے اس سے اعراض کیا، بھلا دیا، اس کا خیال نہیں رکھا. آج ہم آپ کا خیال نہیں رکھتے. یہ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو والدین کو ذلیل کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، دنیا میں ذلیل ہو کے مرتے ہیں. اس کے بغیر یہ اٹل فیصلہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے کہ کر لو بھائی اور بھی کر لو، پھر پکڑ میں آتے ہیں. بعض لوگوں کا پکڑنا ظاہر ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کا پکڑنا ظاہر نہیں ہوتا. تو دوستو، جو والدین کو ناراض کرتا ہے اور جو رمضان مبارک کی قدر نہیں کرتا تو سزائیں سخت ہے. بڑی جو ہے نا خسارہ کی بات ہے. لیکن جب تک زندگی ہے پھر آتے ہیں دوبارہ ان احادیث کی طرف اور کلام پاک کی بہت ساری احادیث کی طرف کہ جب تک زندگی دی ہے سب معاف فرما سکتے ہیں اور ہماری اختیار میں. لیکن شرط یہ ہے کہ معافی مانگو سچ. میں نے اس کو پھر کہا کہ بھئی جاؤ اپنے والد صاحب کی قبر پر معافی مانگو اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر کے مانگو. اگر لوگوں کے حقوق تجھ پر واجب ہو گئے ہیں وہ ادا کرو، اور کوئی حل ہمارے پاس نہیں. صاف میں نے اس کو بتا دیا، پر اس نے کیا کیا نہیں کیا. بہرحال جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عقل چھین لیتا ہے. عقل چھین لیتا ہے، پھر اس کو وہ سمجھ نہیں آتا، وہ دوسری چیزوں کو اس کی وجہ سمجھتا ہے، علت سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو اس لیے ہوا، یہ تو اس لیے ہوا، یہ تو اس لیے ہوا. شیطان اس کو اور کچھ دکھاتا رہتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے، یہ اس وجہ ہے. جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی. فرعون نے بہت کچھ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے کئی سارے معجزے دکھائے اور خوب پکڑ آئی ہر طرح کی، اور جب تنگ ہو جاتا تو معافی مانگتا. لیکن جیسے کچھ آسانی ہوتی پھر واپس مکر جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی تھی کہ اللہ ان کو ایمان کی توفیق مت دینا یہاں تک کہ موت آ جائے. تو بسا اوقات والدین کی بد دعا ایسی ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے. والدین سے بھی گزارش ہے کہ بد دعا نہ دے، کسی کو اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے.
کمزوری بہت ہے، آپ برداشت کریں گے تو رب العزت کی رحمت بھی جوش میں آئے گی کہ تو مجھ سے کیا زیادہ رحمت والا ہے، اگر تو معاف کرتا ہے تو میں معاف نہیں کرتا، میں بھی معاف کر دیتا ہوں، تو اچھا ہے معاف کر دے۔ کوتاہیاں اور سستیاں اور غفلتیں یہ سب ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال خوش قسمت ہے وہ شخص جو ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک حیات ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ سچی دل سے توبہ کر لو، یا اللہ رمضان مبارک میں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں، والدین کے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اگر زندہ ہے وہ تو پھر تو معافی مانگنا ان سے، ان کو راضی کرنا وہ تو ضروری ہے۔ زندہ نہ ہو تو آپ علیہ السلام نے اس کا بھی حل بتایا ہے، فرمایا جس کے والدین دنیا سے ناراض ہو کر کے چلے جائے اولاد سے، تو اولاد کو حکم یہ ہے کہ ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے لیے پڑھ پڑھ کر کے ان کو ثواب بخشا کرے۔ اللہ نے مال دیا ہو، دولت دی ہو تو صدقات جاریہ، مساجد بنوائیں، مدارس بنوائیں، پانی کا انتظام کرے غریب علاقوں میں، صدقات جاریہ ہے والدین کے لیے، یہ بہترین ان کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ سب کچھ پہنچتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے ایسا انتظار کرتے ہیں جیسے مسافر ہوتا ہے نا۔ پرانے زمانے میں تو یہ ترتیب بہت زیادہ تھی، ہم بھی جب پڑھتے تھے تو اپنے علاقے سے کوئی طالب علم آتا تو ہم بھی اس میں ہوتے کہ کہیں ہمارے پاس وہ بنا ہوا چنا آ جائے والدہ کی طرف سے، یا ستو آ جائے۔ غریب مدرسے ہوا کرتے تھے تو کھانا بھی پورا نہیں ملتا تھا، تو والدہ کی طرف سے کچھ آتا اتنی بڑی خوشی ہوتی۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جیسے مسافر پردیس میں وطن سے اگر کچھ تحفہ اس کے پاس آ جاتا ہے کتنا خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح مردے کے پاس جب کچھ ایصال ثواب کے طور پر کچھ آتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ گئے تو بس گئے، بلکہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو عمل کے موقع پہ رکھا ہے اور ان کا عمل کا موقع ختم ہو گیا۔ اب آپ تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں، اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں، اپنے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ اور جب موت آ گئی اب بس سارا ٹپ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو گزارش یہ ہے کہ یہ جو دن رہ گئے ہیں اس میں ہم نے یہی سوچنا ہے کہ اب تک کوتاہی کیا ہوئی۔ اگر کسی کو اپنی کوتاہی نظر نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ روح کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، روح کا جو آئینہ ہے، دل کا آئینہ وہ گدلا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ ہم بڑے کمزور ہیں، جتنا آئینہ صاف ہوتا ہے اتنا ہی اپنی کمزوری نظر آتی ہے، جتنا آئینہ گدلا ہوتا ہے اپنی کوتاہی نظر نہیں آتی، دوسروں کی نظر آتی ہے، فلاں وہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب پر نظر رکھتا ہے اور اپنی عیوب سے وہ اندھا ہوتا ہے۔ تو ہم گناہگار ہیں، ہم سب اقرار کرتے ہیں پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما، اور ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم کرنا اور اپنی زندگی پاک گزارنا، سنتوں پر عمل کرنا۔ بھی اللہ نے موقع دیا ہے، آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت میں وہ کتنی ترقی ہے، کتنی بڑی عزت ہے، کتنی راحت ہے، کتنا سکون ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا پامال کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو۔ کس لیے؟ اور تھوڑی سی اپنی ایک خواہش کے لیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے وسوسے کی۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں میں بڑی بڑی برکات ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنائیں۔ اگر محبت ہے، بھئی انسان جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبت کرنے والا چاہتا ہے کہ میرا لباس بھی ایسا ہو، میرا حلیہ بھی ایسا ہو جائے، اور میری آواز بھی محبوب کی طرح ہو جائے، میرا لہجہ بھی محبوب کی طرح ہو جائے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ علیہ السلام سے محبت ہے تو دنیا جانتی ہے کہ آپ علیہ السلام کا حلیہ کیا تھا، آپ علیہ السلام کا لباس کیسا تھا، آپ علیہ السلام کا رہن سہن کیسا تھا۔ تو تمام چیزوں میں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپناؤ، اور جو کوتاہی اب تک ہوئی ہے اس پہ ندامت کا اظہار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔
بھئی عید الفطر کی نماز انشاءاللہ یہاں پر 7:30 بجے 7:30 بجے ادا کی جائے گی، اور صدقہ فطر سے متعلق ہم نے پیچھے وہاں لسٹ لگا دیا ہے کہ بھئی عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، وہ عید سے پہلے آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ عید کے بعد ادا کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ ایک عام صدقہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے پہلے ادا کر لیا کریں۔